دربار میں ایک شخص کھڑا جسے مرنا ہے، مرنے کے چند لمحے باقی رہ گئے، مگر مرنے کی جو جگہ لکھی گئی تھی وہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہے جہاں مرنا تھا۔ کھڑا تھا سلیمان کے دربار میں، مرنا تھا ہزاروں میل دور۔ اللہ نے جو جگہ لکھی تھی، جو وقت لکھا تھا، وہ وقت قریب آ گیا تھا، لیکن جو جگہ لکھی تھی وہ جگہ ہزاروں میل دور، مرنے کے چند لمحے باقی۔ موت کے فرشتے نے دیکھا اسے مرنا ہے، مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ رب کی بارگاہ میں اسرائیل فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا اسے تو مرنا ہے، یہ سلیمان کے دربار میں کھڑا ہے، مگر جہاں مرنا تھا، جہاں تو نے اس کی موت لکھی ہے، جو جگہ لکھی ہے اے پروردگار، وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے، کیا جگہ بدلی جائے گی؟ رب فرماتا، فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں، فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں، جگہ نہیں بدلی جائے گی، وہی مرے گا جو جگہ لکھ دیا میں۔ جلسہ ہو، دو نمازی نہ بن سکیں، کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے آپ۔ بہت خوب۔ دیکھیے خواجہ غلام سرور بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، اور یہ ہر جگہ ہر ماحول میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آئے تو انہوں نے پہلے کہا کہ حضرت مجھے بعد میں پڑھوائیے، پہلے آپ کی تقریر ہو جائے، مگر کمیٹی والے کہاں مانیں گے جلسہ؟ یہ حساب ان سے کمیٹی والوں سے بھی ہونا ہے کہ یہ جو جلسے کے نام پہ چندہ کیا، تم نے جلسہ کیسے کرایا؟ ہر جگہ میں یہ دیکھتا ہوں، خاص کر بہار، بنگال، اڑیسہ، ان علاقوں میں تو جب بالکل مجمع مر جائے گا تو خطیب کو لائیں گے جس کو 2000 کلومیٹر سے بلایا ہوگا۔ عجیب مسئلہ۔ میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت ہم بالکل بربادی اور تباہی کے دہانے پر بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ دیکھیے نعت شریف سننا نبی کی سنت ہے، میرے نبی سنتے بھی تھے، انعام سے بھی نوازتے تھے، لیکن اس وقت نعت سے زیادہ تقریر کی ان علماء کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائی توجہ کریں، یہ میں دل کے جملے بول رہا ہوں، مجھے شوق نہیں کوئی کہ صاحب میری تقریر جمع نہ، باخدا یہ تو کبھی سوچتا ہی نہیں میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تقریریں کی ہیں، شاید اتنی کم عمر سے کوئی خطیب تقریر کرتا ہو۔ 2010 سے میں الحمدللہ باضابطہ طور سے یہ خواجہ غلام سرور جانتے ہوں گے میں تقریریں کر رہا ہوں۔ کوئی میرا شوق نہیں ہے کہ صاحب میری تقریر نہیں جمی، آج نہیں جمی کل جم جائے گی، پرسوں جم جائے گی، اور جمانا نہ جمانا تو اپنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ دو لوگ صرف توبہ کر لیں، نمازی بن جائیں، خدا کی قسم اپنا مقصد حاصل ہے۔ دو شرابی توبہ کر لیں، دو جھوٹے توبہ کر لیں، دو زانی توبہ کر لیں، میرے بھائی جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سب میرے اپنے، یہ علماء بیٹھے میرے سر کا تاج ہیں، آپ سے بھی مجھے محبت ہے۔ یہ کڑوے جملے اس لیے نکل گئے کہ جلسہ بڑی مشکل سے ہوتا۔ میرے بھائی شادی کرنا آسان ہے، جلسہ کرنا اس دور میں مشکل ہے۔ پرمیشن لاؤ تو یہ لاؤ تو وہ لاؤ، لوگوں کے تانے سنو، سب کچھ کرو میرے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد میں بھی جلسے سے کوئی پیغام نہ جا سکے، میرے بھائی مجھے بتا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ پیغام جانا چاہیے سنیو۔ اچھا اتنی بھی وسعت ظرفی تمہارے اندر بھی نہیں، تمہارے اندر بھی اتنی وسعت ظرفی نہیں، لاؤ نفس کو مار لو یار، تھوڑا سا لیٹ اگر ہو گیا ہے تقریر تو لاؤ بھائی سن کے چلے جائیں، یہ وسعت ظرفی آپ کے اندر بھی نہیں نا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو بھی بٹھا دیا جائے اس وقت تقریر کرنے تو سنو گے نہیں آپ؟ نہ آپ نے ہمارے منشا کے مخالف کیوں کام کیا؟ میرے بھائی تھوڑا سا ذرا اپنے ظرف کو وسیع کرو، اور میرے بھائی تھوڑا سا جلسے میں آیا کرو نا تو کچھ لے کے جایا کرو۔ ایک بات بتاؤں، یہ جلسے ہی ہیں جو تھوڑی موڑی آپ کو دین کی بات بتا دیتے ہیں، ورنہ کہاں آپ کو ٹائم ہے دین کی بات سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا؟ آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر جمعہ کی نماز میں امام و خطیب تھوڑی سی تقریر لمبی کر دے تو بار بار آپ ٹائم دیکھتے ہیں، بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے ہیں۔ اور میرے بھائی سنو، جب موت کا فرشتہ آ گیا نا تو خدا کی قسم ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت مجھے بتاؤ کہاں اٹھ کے جاؤ گے؟ اس وقت مجھے بتاؤ تم کہاں بھاگو گے؟ اس وقت مجھے بتا دو تمہارا ٹائم پھر کیا ہوگا؟ آج کہتے ہو ٹائم نہیں ہے میرے پاس مولانا تیری بات سننے کا، آج نماز میں ٹائم ہو جائے زیادہ تو گھڑی بار بار دیکھتے ہو۔ اگر تراویح نماز تراویح میں حافظ قرآن تھوڑا سا اگر قرآن زیادہ پڑھ دے تو بار بار کھانسیاں مسجد میں آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میرے بھائی ذرا کان کھول کے سن، آج تو یہ سب کچھ ہے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا کہے گا تو موت کے فرشتے سے؟
خدا کی قسم کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وقت تجھے جانا ہوگا. ایک سانس کی بھی مہلت. تھوڑا آپریٹر سے آواز صحیح کیجیے، کیا آواز تھوڑا بڑھائیے، صحیح کیجیے. کیا کر دیا؟ ابھی تو صحیح چل رہا تھا. ہلو. ہاں، اس وقت تم کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑے بے بس ہو گئے. اس وقت تمہیں باندھ دیا جائے گا اور اتنی سختی کے ساتھ روح نکالی جائے گی، اتنی سختی کے ساتھ جیسے کسی خاردار درخت پر، کسی کانٹے والے درخت پر پتلا سا دوپٹہ ڈال کے کھینچو تو کیسے تار تار کھینچ جاتے ہیں. یہ موت اور نزا کا عالم ہے. سنیو، کب تیاری کرو گے اس کے لیے مجھے بتائیے ذرا. سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں، اس کے بعد تمہارا اختیار ہے، چاہے چلے جاؤ چاہے بیٹھے رہو. بھائی تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے. اللہ کرے کہ میرے کچھ بھائی ایسے ہیں توبہ کر کے آج سچے بن کے اٹھے. وہابی کیوں کامیاب ہے میرے بھائی؟ ایک بات بتاؤں، ان کے ہاں بھی اجتماع ہوتا، لاکھ کا مجمع ہوتا اجتماع میں. آپ کو نہیں پتا؟ شاید یہاں ہوتا نہیں ہوتا، میرے علاقے میں 1 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. لیکن ان کا مقرر خصوصی 10 بجے بیٹھ جائے گا. اور 10 سے 11 12 بجے تک ان کا مقرر خصوصی جو بھرتا ہے نا ان کے دماغ میں، وہ بالکل امپریس کر دیتا ہے. سنیو، جلسہ آپ بھی کرتے ہو لیکن جلسے کو مدرسہ بناؤ. اس جلسے میں آ کے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ میرے بھائی. مدرسہ بناؤ، بڑا اچھا ہے. توجہ فرمائیے اب میرے جملوں پر جو میں کہہ رہا ہوں. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا بھی دنیا میں نہیں آتا تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو یہ میرا بندہ اور بندی ہے، اس کا نامہ اعمال اس کا پورا لکھ دے کہ زندگی میں کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کہاں جائے گا، کہاں آئے گا، کیا تجارت کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے برا کام کرے گا، کتنے حلال کرے گا، کتنے حرام کرے گا، کتنوں کو ستائے گا، کتنوں کو مارے گا، کتنوں کو دابے گا، کتنے پہ ظلم کرے گا، کتنی نماز پڑھے گا، کتنا قرآن پڑھے گا، اور کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس کنڈیشن میں مرے گا، سب لکھ دے. کب لکھوایا جاتا ہے؟ جب بندہ کہاں ہوتا ہے؟ زور سے بولیے. اب آپ بول دیجئے، کہاں ہوتا ہے بندہ؟ ماں کے شکم میں. جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو رب سب لکھوا دیتا ہے. اور یہ بھی لکھا جاتا کب مرے گا، یہ بھی لکھا جاتا کہاں مرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کب لکھ دیا جاتا ہے؟ جب بندہ، زور سے بولیے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب لکھ دیا جاتا. اب میرا جملہ کہنے کا ذرا اسے نوٹ کرنا، میرا جو مقصد کہنے کا وہ یہ ہے، یہ لکھ دیا گیا کنفرم ہے. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے لکھ دیا موت کا وقت، اس وقت اسے مرنا ہے. موت کا فرشتہ امام الانبیاء کے علاوہ کسی کے دروازے پر اجازت لے کے نہیں آتا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں تو اجازت کا منتظر تھا، لیکن باقی تم نیتا ہو، چیتا ہو، لیتا ہو، دیتا ہو، امیر ہو، زمیندار ہو، تاجدار ہو، مالدار ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے نہیں آتا، ڈائریکٹ انٹری مارتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈائریکٹ آتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کرنا، جب موت کا فرشتہ آتا تو واپس نہیں جاتا. آج تک موت کی جو ڈیٹ اللہ نے فکس کر دی ہے، وہ ڈیٹ کے مطابق فرشتہ روح کو لے کے جاتا ہے. آج تک کوئی نہیں بچا اور نہ بچے گا. بہت اچھے. تمہاری مالداری، دبدبا، پیسہ یہ ایک طرف، مگر فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا. کتنا بھی بڑا نیتا ہو، موت نیتا کو بھی آتی ہے. کتنا بھی بڑا امیر ہو، موت امیر کو بھی آتی ہے. کتنا بھی بڑا تاجدار ہو، موت تاجدار کو بھی آتی ہے. کتنا بھی بڑا داد بات والا ہو، موت بات والے کو بھی آتی ہے. کتنا بھی بڑا حکیم ہو، موت حکیم کو بھی آتی ہے. کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، موت ڈاکٹر کو بھی آتی ہے. میرے بھائی جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ ڈائریکٹ انٹری مارتا ہے اور وقت متعینہ پر روح نکال کے چلا جاتا ہے. آج تک نہیں ہوا. اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس وقت کے علاوہ کوئی زندہ رہ سکے، آج تک نہیں. کیا کہنے، آج تک نہیں. مرنا ہے تو مرنا ہے، فکس ہے ڈیٹ. توجہ ہے؟ ڈیٹ کیا ہے میرے بھائی؟ فکس ہے، بالکل متعین کر دیا اللہ نے، ابھی مرنا. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص کھڑا جسے مرنا ہے.
مرنے کے چند لمحے باقی رہ گئے، مگر مرنے کی جو جگہ لکھی گئی تھی وہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہے جہاں مرنا تھا. کھڑا تھا سلیمان کے دربار میں، مرنا تھا ہزاروں میل دور. اللہ نے جو جگہ لکھی تھی، جو وقت لکھا تھا، وہ وقت قریب آ گیا تھا، لیکن جو جگہ لکھی تھی وہ جگہ ہزاروں میل دور. مرنے کے چند لمحے باقی. موت کے فرشتے نے دیکھا اسے مرنا ہے، مرنے کا وقت قریب آ گیا. رب کی بارگاہ میں اسرائیل فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا اسے تو مرنا ہے، یہ سلیمان کے دربار میں کھڑا ہے، مگر جہاں مرنا تھا، جہاں تو نے اس کی موت لکھی ہے، جو جگہ لکھی ہے، اے پروردگار وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے. کیا جگہ بدلی جائے گی؟ رب فرماتا فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں، فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں، جگہ نہیں بدلی جائے گی. وہی مرے گا جو جگہ لکھ دیا میں، وہی مرے گا جو جگہ میں نے لکھ دیا. تو رب کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا، مولا کہ اس کی موت کو ڈیلے کیا جائے گا، کیا لیٹ کیا جائے گا، تاخیر کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا ہم نے کہا نا ہمارے فیصلے اٹل ہیں، جو لکھ دیا ہے اسی وقت میں مرنا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دیں گے. تو بات کرتا ہے کہ موت کو ڈیلے کیا جائے گا، وقت بھی وہی ہوگا، ٹائم بھی وہی ہوگا، اور جگہ بھی وہی ہوگی. فرشتہ عرض کرتا مولا کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا فرشتے اسباب کو نہ دیکھ، مسبب الاسباب کو دے. واہ واہ ماشاءاللہ. اسباب پیدا ہم کریں گے، اسباب پیدا ہم کریں گے. ہم کریں گے. رب اسباب پیدا کرتا ہے، رب اسباب پیدا کرتا ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سرکار تاج الشریعہ کا 2018 میں وصال ہوا ہے. غلام صاحب بھائی کو 2018 میں اڑیسہ سے تاج الشریعہ کے وصال میں کئی لوگ گئے جنازے. اس میں ایک مولانا کمال اختر صاحب تھے جو بہت بڑے ناظم ہیں، نظامت کرتے ہیں، اختر رضا ضیائی، ان کے اڑیسہ کے ہیں. توجہ کرنا، میں جملے بول رہا ہوں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک ہوئے. وہاں سے بعد جنازہ واپس ہو رہے تھے دہلی ایئرپورٹ سے، انہیں فلائٹ پکڑنی تھی بھونیشور اڑیسہ کے لیے. انووا کار دہلی سے کر کے بھاڑے پہ لے کر گئے تھے. واپسی سے بریلی جا رہے تھے دہلی ایئرپورٹ کے لیے. دہلی اور بریلی کے بیچ میں رات ہو چکی تھی، چونکہ وہاں سے چلتے چلتے شام ہو گئی تھی. رات کا وقت تھا. مولانا اختر صاحب کا بیان ہے کہ جو ڈرائیور کے برابر والی سیٹ ہوتی ہے اس پر میں بیٹھا تھا اور انووا گاڑی تھی، کئی لوگ اور اس کار میں بیٹھے تھے. جو سب سے پچھلی والی سیٹ پر لڑکا بیٹھا تھا ہمارا ساتھی، پیچھے سے اٹھ کے بولا مولانا اختر صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نیند آ رہی ہے، بار بار آپ کو اونگ آ رہی ہے، ڈرائیور کے برابر بیٹھ کے سونا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، اس سے ڈرائیور کو ڈسٹرب ہوتا ہے، گاڑی رکواؤ، آپ پیچھے میری سیٹ پہ آ جاؤ اور میں آپ کی سیٹ پر آگے بیٹھ جاتا ہوں. توجہ کرنا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے فکس کر دی ہے ڈیٹ. لوگوں مولانا اختر کا بیان ہے، میں نے گاڑی رکوائی، گاڑی رکوانے کے بعد میں پچھلی سیٹ پر چلا گیا، پچھلی سیٹ والا میری سیٹ پر آگے آ گیا. کہتے ہیں گاڑی 10 سے 5 منٹ نہ چلی تھی، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی اور جو بندہ پیچھے سے آگے آ کر بیٹھا تھا آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو گئی. اللہ انا للہ. یہ ہے میرے بھائی واہ، انسان اس جگہ پر جاتا ہے جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے اور جو جگہ لکھ دی ہے. اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا کہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر اس کا انتقال ہونا ہے، خود سے جا کر پہنچا. آپ کیا بچ جاؤ گے؟ آپ سوچتے ہو میں ابھی تو جوان ہوں، میری داڑھی کے بال کالے، میرے سر کے بال کالے، ابھی توبہ کر کے کیا کروں گا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا، ابھی تو بڑھاپا آنا باقی ہے، ابھی تو جوانی کے ایام چل رہے ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا. اے جلسے میں آنے والوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے؟ میں نے تو جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، میں نے تو انہیں بھی مرتے دیکھا جن پہ جوانی نہ آئی، بچپنے میں چلے گئے. میں نے تو انہیں بھی مرتے دیکھا جو ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیے تھے. ارے تمہیں کیا پتا جوانی میں مر جاؤ گے کہ بڑھاپا آئے گا. توبہ میں دیر نہ کرو، جب ذہن میں آئے فوراً توبہ کرو.
مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا، عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، ماشاءاللہ۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بال سفید اکبر، بھی ہوں اللہ گے؟ اکبر۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے تمہارے بال سفید ہوں گے؟ ابھی تم مسجد کا رخ نہیں کرتے، مسجدوں میں دیکھو تو چند بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں بیچارے کھانستے ہوئے۔ اللہ اللہ کیا ہو گیا؟ امام سے بات کرو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مولانا یہاں کے نوجوانوں کو تو سٹے سے فرصت نہیں ہے، جوا سے فرصت نہیں ہے، شرابوں سے فرصت نہیں ہے، زنا سے فرصت نہیں ہے، کرکٹ سے فرصت نہیں ہے، پپ جی سے فرصت نہیں ہے۔ وہ پپ جی کھیلنے والوں، وہ سٹا جوا میں رہنے والوں، کان کھول کے سنو، موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ نہ دیکھے گا سٹے باز ہے کہ شرابی ہے، جب موت کا وقت آ گیا وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ اگر تو سٹے باز ہے تو سٹے باز ہو کے مرے گا، شرابی ہے تو شرابی ہو کے مرے گا، زانی ہے تو زانی ہو کے مرے گا۔ کان کھول کے سن لے، اگر سود خور ہے تو سود خور ہو کے مرے گا، اگر ڈانس کرتا ہے تو ڈانس کر کے مرے گا، اگر باجے گاجے سے محبت کرتا ہے، اگر ناچ تماشے سے محبت کرتا ہے تو ناچ تماشا کر کے مرے گا۔ اسی وقت مرنا ہے کہ جس وقت تیرا ٹائم اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جب تیری موت کے بعد فرشتہ تیری روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد فرشتہ روح کو رب کی بارگاہ میں لے کے جاتا، اب کرتا مولا تیرے فلاں بندے کی روح ہے، تیری فلاں بندی کی روح ہے، اے میرے مولا اسے کہاں رکھوں؟ رب فرماتا فرشتے بتا یہ میرا بندہ اور بندی کس حال میں آئے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا مولا یہ شرابیں پی کے آیا ہے، یہ ناچ گانا کر کے آیا ہے، یہ جوا کھیل کے آیا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر شرابیں پی کے آیا ہے تو اس کی روح کو بھی شرابیوں کے ساتھ رکھ دے۔ اس سے پہلے جو شرابی ہیں جہاں اللہ نے ان کی روح کو رکھا وہاں تجھے رکھا جائے گا۔ ذرا غور کر لے، شرابی کہیں جنت میں نہیں ہوں گے؟ ہائے ہائے مولا یہ ناچ گانے کو، کھیل تماشے کو بہت پسند کرتا تھا، رب فرمائے گا اسے وہیں رکھ دے۔ اور اگر نمازیں پڑھ کے گیا ہے، سجدے کر کے گیا ہے، فرشتہ عرض کرے گا مولا یہ مولا مولا کر کے آیا ہے، یہ سجدے کر کے آیا ہے، یہ قرآن پڑھ کے آیا ہے، تو رب فرمائے گا او فرشتے اس کی روح کو وہاں رکھ دے جہاں کربلا والوں کی روح کو میں نے رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ، پڑھ کے آیا ہے، واہ۔ یہ اللہ اللہ کر کے آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ 30-40 سال کی زندگی ہے تیری، اس میں جتنی اٹکلیاں کرنا تجھے کر لے، جتنی حرام خوریاں کرنا تجھے کر لے، جتنی عیاشیاں کرنا تجھے کر لے، لیکن مرنے کے بعد بھی تجھے کہیں رہنا اس جگہ کا بھی تو انتظام کر لے۔ خدا کی قسم قبر تیری روز پکار پکار کے کہتی ہے او غافل انسان تو اپنے گھر کی رنگ رنگیلیوں میں مگن ہے، تیرا اصلی گھر تو میں ہوں جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اندھیرا ہے، جس کے اندر کوئی ونڈو اور کوئی دروازہ نہیں ہے، میرے اندر آنے کی بھی تیاری کر لے۔ لیکن غافل انسان کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ مجھے بتاؤ لوگو تمہاری زندگی ہے کتنی سی؟ کتنی زندگی ہے آج کل لوگوں کی معلوم ہے آپ کو کتنی ہے؟ بتا سکتا کوئی؟ مشکل سے 60-70 سال یہی کہو گے ہیں میرے بھائی۔ اب 200-300 سال کا تو زمانے لد گئے، 200-300 سال تو اب زندگیاں نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں ہو رہی۔ اور نبی کی حدیث بھی ہے میری امت 60 اور 70 کے درمیان رہے گی، اور وہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، یہ عمر تو مکمل ہے، صحیح بات پوچھئے تو عمر تو 10 اور 15 سال ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنی؟ زور سے بولیے۔ اور کیسے میرا حساب اگر غلط ہو تو بتانا، میں نے اپنا حساب لگایا ہے، اگر تیری 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال جاگتے ہوئے نہیں گزارے گا، 60 سال میں 15 سال سونے کے لیے چاہیے۔ 6 گھنٹہ نہیں سوتا آدمی 24 گھنٹہ میں، بعض تو 8-8 گھنٹہ سوتا، مگر 6 ہی لگا لو، تو اگر 6 گھنٹہ کی ایوریج نکالیں گے تو چوتھائی حصہ غائب 24 گھنٹے کا، اور چوتھائی حصہ غائب تو 60 میں سے چوتھائی نکالو تو کتنا نکل گیا؟ لگاؤ نا حساب۔
15 کتنا بچا؟ اگر 15 نکال لیا 60 میں سے تو یار سونے کی زندگی بادشاہ کا سونا اور فقیر کا سونا برابر ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی؟ یار بادشاہ کا سونا اور فقیر کا سونا برابر ہے. وہ بھی سو رہا وہ بھی سو رہا. سونے کے بعد نہ یہ منتری نہ یہ سنتری نہ یہ غریب، یہ بھی عیش و عشرت میں آرام سے سو رہا. نیند جسے سکون سے آ جائے وہ بادشاہ ہے. ارے بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سو رہا تو کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا، کوئی عیش عشرت کس کام کا؟ کچھ نہیں. غریب اگر کانٹوں پر سو رہا اسے بھی نیند آ رہی ہے، یہ نرم گرم گدوں پر سو رہا اسے بھی نیند آ رہی ہے. سونا سونا ہے. بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو 15 سال نکال دیا، کتنا بچا؟ زور سے بولو. 45. اور 45 میں جوانی تھوڑی رہے گا، پورے 60 سال. 10-15 سال بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دے. ہاں، جو گرمی میں گرمی اتنی لگتی ہے کہ سانس پھولتی ہے، سردی میں سردی اتنی لگتی ہے کہ بات نہیں بنتی، ہر وقت منہ سے تھوک اور جو ہے کھکار آتی ہے. گھر میں بچے اور بہویں نفرت کرنے لگ گئی ہیں. اگر بستی میں کہیں جا کے بولنے لگے تو کہتے ہیں بڑھو بابا تم خاموشی رہو. بچے تجھے بولنے نہیں دیتے، بیٹی اور بہویں تجھے بولنے نہیں دیتی. خاندان میں تجھ سے کہتے ہیں ایک طرف کو بیٹھ جا بس تیرا کام ہو گیا. یہ 15 سال کی بھی کیا زندگی ہے، اسے بھی نکال دے. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سخت نہیں کھایا جاتا اس لیے کہ دانت نہیں، دور کا نظر نہیں آتا اس لیے کہ نظر کمزور ہے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ کان کمزور ہے، بات اچھے سے ہو نہیں پاتی، دانت نکل گیا ہے. کیا زندگی ہے؟ نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ اوڑھنے کا مزہ، نہ پہننے کا مزہ. اگر چمکتا دھمکتا پہن لے تو زمانہ مذاق بنائے گا. بڑھو بابا کو دیکھو، بڑھو بابا کو دیکھو کیسا بڑھو بابا بن ٹھن رہا ہے. میرے بھائی اس میں نہ کھانے کا مزہ نہ پینے کا مزہ. 15 سال یہ بھی نکال دو تو کتنے نکل گئے؟ 60 میں سے 30. کتنے بچے؟ اب کتنے بچے؟ جب 30 بچے تو 10 سال بچپن کے بھی نکال دو. بچپن کی بھی کیا زندگی؟ ایک ٹافی دے دو، ایک چاکلیٹ دے دو تو خوش ہے؟ نہ فائدے کا پتہ نہ نقصان کا پتہ. بچہ جب خوش ہوتا ہے، جس دن چھٹی کا دن آتا اس دن خوش ہوتا. سنڈے کو خوش کیوں؟ چھٹی ہے. جب کہ یہ پتہ نہیں نقصان ہے. مگر بچہ بچہ ہے. بات ہے کہ نہیں؟ ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا سب سے بری تجھے کیا چیز لگتی ہے؟ بولا میرے اسکول کی بلڈنگ. اچھا، جب یہاں جاتا ہوں تو بس دل نہیں لگتا. تو 10 سال بچپن کے بھی نکال دو میرے بھائی. کتنے بچے؟ زور سے بولو. اور کیا 60 سال ہٹا کٹا رہے گا؟ کبھی بخار نہیں آئے گا، زکام نہیں ہوگا، بیماری نہیں آئے گی. زندہ باد. واہ واہ مفتی صاحب، واہ واہ. کبھی بخار ہے، کبھی کرونا ہے، کبھی چکن گنیا ہے، تو کبھی ٹی وی ہے، تو کبھی کینسر ہے، تو کبھی اور بیماری ہے، کبھی شوگر ہے. تو 5 سال بیماری کے بھی نکال دے. کبھی 1 ہفتہ بیمار رہا، کبھی 1 مہینہ بیمار رہا، کبھی 20 دن بیمار رہا، کبھی 2 ہفتہ بیمار رہا، کبھی 40 دن بیمار رہا. اور بعض بیماری تو ایسی ہے جو لائف ٹائم چل رہی ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ قبر میں ساتھ جاتی ہیں. تو 5 سال بیماری کے بھی نکال دے تو کتنا بچا؟ 15 ہی بچا. میں کیا غلط کہہ رہا تھا؟ کیا بات ہے. یہ 10-15 سال کی زندگی ہے. اس میں لوگوں کو ستا لے، لوگوں کو گالیاں دے دے، لوگوں کو ستا لے، لوگوں کی چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، زنا کر لے، شراب پی لے، سٹا کھیل لے، پب جی کھیل لے، لوگوں کو ستا لے، حرام کاری کر لے، نمازیں چھوڑ لے، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے پھر جا کچھ بھی کر لے، یا پھر اس زندگی کو بنا لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ جوڑ لے. واہ، نعرہ تکبیر. ذرا زور سے بیدار رہیے. نعرہ تکبیر. اور ذرا زور سے نعرہ تکبیر. اور ذرا زور سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، اسلامی وقار، مذہب اسلام، مفتی گلفام. توجہ کیجئے میرے بھائی، ذرا زندہ دلی سے سن لینا. میں بہت لمبی تقریر نہیں کر کے جاؤں گا، یہی تو تیری زندگی ہے. اب اس زندگی میں جو چاہے تو کر لے، مگر انسان خدا کی قسم اتنا بڑا فرعون اور نمرود صفت ہو چکا ہے، اگر حرام کاری کرنے پہ آ جائے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں کھڑے ہو کے شراب پیتا نظر آ رہا. واہ 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 واہ. حقیقت بتا رہا ہوں، قبرستانوں میں شرابیں پی جا رہی ہیں. قبرستانوں میں جی جی، ماشاءاللہ.
اگر تمہیں جھوٹ لگے تو کتنی جگہ دکھا دوں گا. قبرستانوں میں لوگ سٹے کھیلتے نظر آ رہے ہیں, جوا کھیلتے. قبرستانوں میں کھڑے ہو کے لوگ لڑکیوں سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں؟ اور قبرستان تو چھوڑ دے, ایک اللہ والے کہ اللہ کا جو ولی ہے, نیک اللہ کا جو محبوب بندہ ہے, اس کے مزار پہ ناچتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کی پناہ. واہ واہ. بے حیائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے مزار پہ. اس کے مزار پہ میلہ چل رہا, عرس چل رہا, عرسوں کے اندر قوالیاں, مقابلے ہو رہے ہیں, چھاپے لگ رہی ہیں, چھاپے. اللہ کی پناہ. 1.5 لاکھ کے مقابلے, قوالیاں ہو رہی ہیں. ادھر نیہا ناز آ رہی ہے, ادھر شریف پروار آ رہا, تاج گڈو آ رہا. میری قوم پیسہ لٹا رہی ہے. تیری قوم کے اندر کتنی بیٹیاں غریب ایسی ہیں کہ بیٹھی ہیں, ان کے باپوں پہ پیسہ نہیں کہ ان کا نکاح کر دے, اور تم حرام کاریوں میں اپنا پیسہ تباہ و برباد کر رہو. اللہ کے گھر جا کے, اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دو گے؟ کیا اچھا پیغام ہے حضرت, زندہ باد. مجھے بتا ذرا کیا پیغام دو گے؟ اب میں عرس کرنے منع نہیں کرتا, میں عرس کرتا بھی ہوں, عرس کراتا بھی ہوں, عرس میں جاتا بھی ہوں. الحمدللہ غلام تاج الشریعہ ہوں, اعلیٰ حضرت کے در کا گدا ہوں. مگر کان کھول کے سن, عرس ایسا نہ ہو جس میں ناچ گانا ہو, عرس ایسا نہ ہو جس میں قوالی ہو, عرس ایسا نہ ہو جس میں مقابلہ ہو, عرس ایسا نہ ہو جس میں ڈانس پارٹی ہو, عرس ایسا نہ ہو جس میں نوجوان لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہو. ارے عرس کرانا ہے تو ایسا عرس کرا جیسے بریلی کے احمد رضا کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رحمت عالم کانفرنس, مسلمانان دم کا. ایسا عرس کرا. میں عرس کرانے منع تھوڑی کرتا ہوں, میں بھی تو عرس کراتا ہوں, میں عرسوں میں جاتا ہوں. مگر خدا کی قسم ایسے عرس نہ کرا کہ عرس ہو رہا ہے, میلے میں تیری بیٹی جا رہی ہے, اس عرس میں تیری بیوی جا رہی ہے, تیری بہن جا رہی ہے, دوسرا لڑکا وہاں اللہ والے کے مزار کو کم دیکھتا ہے, وہاں دعائیں کم کرتا ہے, تیری بہن بیٹی پر نظر زیادہ رہتی ہے. ہائے تو نے اللہ والے کے مزار کو بھی نہیں بخشا, تو نے اللہ والے کے مزار کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ والا جس بے پردگی سے نفرت کرتا تھا, اس کے وصال کے بعد تو نے اس کے مزار پہ بے پردگی کے اڈے لگا دیے ہیں. مجھے بتا دے, وہاں دکانوں پہ تیری بیٹیاں کیا کرنے جا رہی ہیں, اس میلے میں تیری بیٹیاں کیا کرنے جا رہی ہیں. ارے کان کھول کے سن لے. تو نے گناہ کیے ہوں گے, اور ان گناہ سے توبہ کر لے گا تو میدان محشر میں اللہ معاف کر سکتا ہے. میری ایک بات علماء بھی خاص طریقے سن, اور آپ بھی. حالانکہ ٹائم ایسا ہو گیا کہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے, مگر کوشش بہت اچھا سن رہے ہیں. کیا کہنے, جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, جو میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں, توجہ کرنا. دیکھ, پہلے مثال دنیاوی لے لے. میری تقریر وہ ہوتی ہے رکشہ چلانے والا بھی سمجھے گا. دنیاوی مثال لے لے. کوئی میری چوری کر لے, میں FIR کر دوں. مولانا صاحب کی چوری کر لے, یہ FIR کر دیں. مولانا جمال کی کوئی چوری کر لے, یہ FIR کر دیں. پرشاسن والا, پولیس, دروغہ, SO, IS اس کو گرفتار کرے گا. کس کو؟ جس نے چوری کی ہے. توجہ کرنا, جو جملے بول رہا ہوں اگر غلط ہو تو آپ کو رائٹ ہے, کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں مولانا غلط ہے جی. اس کو گرفتار کرے گا, تو نے چوری کی ہے. وہ کہے گا سر کچھ لے دے کے کام کر لو, چوری تو کی ہے لیکن کچھ لے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. لے دے کے وہ کہے گا ٹھیک ہے, اگر 1 لاکھ کی چوری کی ہے تو 50,000 ادھر ٹرانسفر کر دے, 50 تو رکھ لے, کیس کو میں ایسے ہی ختم کر دوں گا, ڈسمس. اور ہوتا کہ میرے بھائی نہیں ہوتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی اگر مجھ سے آ کے کہے میڈیا والا, شاسن پرشاسن والا, تو میرے خود کے ایسے کیس ہیں جو میں نے کیے اور ہوا میں اڑا دیے گئے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈسمس, پیسہ لے کے سب کالا گورا کر دیا, ختم. اور مولوی صاحب کہاں چکر میں پڑھ لو, تم اپنی نمازیں پڑھاؤ, چکر میں مت پڑھو, وہ بہت خطرناک آدمی ہے, اس کو ڈانٹ سمجھا کے میں نے کیس ختم کر دیا. زیادہ کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں, الٹا انہیں کو ہڑکائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چوری, چور کرنے, چوری کسی منتری کی کر لے, کسی منتری کی. زور سے کر, ذرا میں جو کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا, بھیجے میں ڈالنا. کسی رولنگ پارٹی والے نیتا کی چوری کر لے, فون کرے گا, اے ایسو میری چوری ہوئی ہے, چور بھی چاہیے, مال بھی برآمد چاہیے. اب یہ بھاگے گا چور کے پاس, چور کو گرفتار کرے گا,
نیتا جی کی چوری کی ہے، منتری صاحب کی چوری کی ہے، کہے گا سر لے دے کے کام کر لو، کہے گا لے دے کے کام کر لو، اوپر سے ڈنڈا ہے، کیس تو بک کرنا، ڈنڈا اوپر سے ہے۔ اب کیس بک کر، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بہت اچھا بولا ہے۔ ہمارے ہاں ایک منتری ہے جس کا نام ہے محمد اعظم خان، ان دنوں تو جیل میں ہے۔ سننا آپ لوگ توجہ کی بات، اس کی بھینسیں چوری ہو گئی۔ بھینسیں جانتے ہو جس کا دودھ پیتے ہو، تم نے سنا ہوگا، بڑا میڈیا میں چلا تھا، بھینسیں چوری ہو گئی۔ فون کیا ایس پی کو، اے میری بھینسیں چوری ہو گئی۔ بس 24 گھنٹے کے اندر پورا محکمہ پولیس حرکت میں آ گیا، جنگلوں میں، کھیتوں میں۔ میرے بھائی 10 بھینسیں چوری تھی، 12 لا کے کھڑی کر دی ہے حضور۔ اچھا کیا کہنا، 10 چوری تھی، 12 لا کے حاضر کر دی، اور جو چوری تھی وہ نہیں لائے، کوئی اور لے آیا۔ اٹھا کے وہ مل رہی ہے کیا؟ مگر منتری صاحب، اچھا منتری نے تھوڑی نا بھینسیں دیکھی ہیں، وہ تو فارم ہاؤس پہ نوکر چا کر کام کرتے ہیں۔ منتری کو کیا پتا میری کون سی یہ تو آپ کو پتا ہے نا، بھوری ہے کہ کالی ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہو، منتری کیا جانے۔ حضور یہ بھینسیں ہیں میری، ہاں حضور آپ کی آ گئی، اس لیے کہ ڈنڈا منتری کا تھا۔ کان کھول کے سن لے، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک گناہ تو وہ ہوگا جو تجھ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہوگا، تو نے گناہ کیا ہوگا، اگر تو نے توبہ کر لیا ہوگا تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کی بخشش بھی کر سکتا ہے۔ کان کھول کے سن لے، ایک گناہ وہ ہوگا جو اللہ والے کے مزار پہ کیا ہوگا۔ اللہ والا اللہ سے قریب ہے، منتری بھی وہ حیثیت نہیں رکھتا جو اللہ والا اللہ کی بارگاہ میں حیثیت رکھتا ہے۔ تو نے اللہ والے کی بارگاہ میں بے پردہ لڑکیوں کو بھیجا ہوگا، اللہ والے کی بارگاہ میں تو نے بے پردگیاں کی ہوں گی، ناچ گانے کیے ہوں گے، قوالیاں کی ہوں گی، تماشے کیے ہوں گے۔ میدان محشر ہوگا، اللہ والا کھڑا ہوگا، مولا جس چیز سے میں نفرت کرتا تھا اس نے میرے مزار پہ بے پردہ عورتوں کو گھمایا تھا، یا اللہ مجھے اس کے لیے سزا چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے حضرت، میرے مولا مجھے سزا چاہیے۔ بہت عمدہ تو خطاب، رب کی واہ۔ بارگاہ میں کہے گا مولا مجھے معاف کر دے، رب فرمائے گا میں تو معاف کر دیتا، مگر کیا کہوں، اس کی بات کیسے ٹالوں، اللہ اللہ، میں تو معاف کر دیتا، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو معاف کر دیتا، مگر یہ جو اللہ والا میرا دوست کھڑا ہے، اللہ اللہ اللہ، تجھے دیکھوں یا اپنے دوست کو دیکھوں؟ اور بات دوست کی زیادہ مانی جاتی ہے۔ سن لیجئے، میرا جو دوست ہے اور ایک غیر آدمی ہے میرے لیے، تو میں جو دوست کی مان لوں گا وہ غیر کی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ دوست دوست ہوتا ہے۔ اللہ والے دوست ہوتے ہیں اللہ کے۔ میدان محشر میں اللہ والے تیرا دامن پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مولا میرے مزار پہ یہ غنڈہ گردی کرتا تھا، میرے دیار میں یہ بے پردگیاں کرتا تھا، میرے دیار میں یہ حرام کاری کرتا تھا، پروردگار مجھے سزا چاہیے، اور وہ سزا دلا کے رہے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ والے کو گواہ بناتے ہو اپنے گناہوں پر، اللہ والا گواہی دے گا تمہارے گناہوں پر۔ توبہ کرو، آج کے بعد کسی مزار پہ اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بھیجیں، ارے واہ 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 واہ، کبھی نہیں بھیجیں۔ رہی بات عقیدت رکھنے کی، تو تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی اگر گھر بیٹھ کے اللہ والوں سے عقیدت رکھتی ہے تو اللہ اس عقیدت کو قبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، مزار پہ جانا ہی ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھ کے بھی اپنی عقیدتوں کے چراغ جلا سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کی نظر و نیاز کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کی فاتحہ کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کا لنگر کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والوں کے نام پہ لوگوں غریبوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے بے پردہ ہو کے میلے میں جائیں، ضروری نہیں ہے بے پردہ ہو کے مزاروں پہ جائیں، اپنے گھر میں لگام لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤ، اے بیٹی تجھے دنیا دار ہو کے نہیں مرنا ہے، تجھے فاطمہ کی وفادار ہو کے مرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے حضرت، تجھے زندہ کنیز باد۔ فاطمہ ہو کے مرنا ہے، تجھے کنیز فاطمہ ہو کے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کون کرے گا؟ یہ مولوی نہیں روکیں گے، مولوی یا میں تو 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلے جائیں گے، یہ مولوی میرے بھائی ہمیشہ تمہارے دامن سے چپٹ کے نہیں رہیں گے۔ یہ بات تو تجھے اپنے گھر میں تجھے قانون نافذ کرنا ہے، یہ لو تو تجھے اپنے گھر میں خود بنانا ہے کہ میری بیٹیوں کان کھول کے سنو، تم کنیزان فاطمہ ہو، تم کسی اللہ والے کے مزار پہ بے حیائی کرنے کے لیے ہرگز نہ جانا، اللہ والے کو اپنے گناہوں پہ تم گواہ نہ بنانا۔ او میرے بھائیوں، تم نے اپنے گھر میں اگر یہ آرڈر کر دیا
तो मुझे उम्मीद है 90% बेटियां जरूर ऐसी हैं जो अपने बाप के कहने से बाहर नहीं हाय जाएंगी, हाय 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 वाह 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 अपने वाह। भाई के कहने से बाहर नहीं जाएंगी। ए मेरे भाई थोड़ी देर जरा बैठ के सुन लो यार, ये आवाजाही बंद करो जरा, बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं क्या कहने? कर सकता हूँ, इससे बेहतर मैं तकरीर नहीं कर सकता, मैं इससे बेहतर नहीं बोल सकता जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी आप नहीं सुनोगे तो मेरी कोई खता नहीं है, मुझे मालूम है वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना तो सुन लो, थोड़ी देर मुझे ज़रा बर्दाश्त कर लो और उसके बाद आप जो चाहे वो करिएगा। मुझे मालूम है आपके भी अंदाज और आपके भी जो है आदतें नाते सुनने की पड़ गई हैं, तकरीर की सलाई आपको मज़े खुशक मौजू में उठा रहा हूँ। अभी जन्नत की बात करूँ ना डायरेक्ट कि गौसे आज़म बख्श के जन्नत दे देंगे, अभी नारा लगाओगे खड़े हो गए, हाँ अभी नारा लगाओ। अलमिया हजरत आपको डायरेक्ट जन्नत चाहिए, आपको तो छक्का चाहिए, चौका भी पसंद नहीं है आपको, तो गेंद टप्पा खा के भी नहीं जाए सीमा रेखा के बाद, डायरेक्ट जाए। अरे वाह 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 मुफ्ती टप्पा साहब भी खा लिया जिंदाबाद। तो ना तो मजा नहीं आया मौलाना, सिक्सर जाना चाहिए बिल्कुल। ये भी मत कहो कि पुलिस रात से भी गुजर, ना बस गौस आदम उठेंगे कब्र से और ऐसे अपनी गोद में लेंगे और जन्नत में ले जाएंगे उड़ा के, बस मजा आ गया। मौलाना क्या लाजवाब मौलाना था मौलाना शमीम साहब, इस मुफ्ती साहब को हर साल बुलाना। मगर मेरे भाई कुरान में जहां जन्नत का जिक्र है उससे ज्यादा दोज़ख का जिक्र है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कुरान पूरा हक नहीं है? मुझे बताइए क्या पूरा कुरान पर हक नहीं है? तो खाली जन्नत को बताऊंगा तो दोज़ख को कौन बताएगा? मुझे बताइए। हाँ, जहां पर जन्नत के तज़किरे आए हैं वहां दोज़ख का भी आया है। हाय हाय, मुसलमानों अपनी जिंदगी संभालो, होश के नाखून लो यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पर रंग ऐसा चढ़ गया, शराबी में बैठे तो शराब पीने लगे, जुआरी में बैठे तो जुआ खेलने लगे, बीड़ी वाले में बैठे तो बीड़ी टुस्से आने लगे, सिगरेट में बैठे तो सिगरेट पीने लगे। कभी नमाजियों में बैठ के नमाजी भी बन के दिखा दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। और ये हमारी माँ बहन है और ये हमारे नौजवान, अल्लाह अल्लाह, इनके रंग तो इतने हल्के हैं। अगर 2015 में फिल्म आई बाल हीरो के आगे के बड़े थे तो सब नौजवान ने आगे के बड़े कर लिए, और 2016 में आई आगे के खत्म पीछे के बड़े हैं तो आगे के खत्म करके पीछे के बड़े कर लिए। फिर अगली फिल्म आ गई कि सब बाल कटाना तो सब कटा दिए। है यार, तेरा क्यों रंग इतना हल्का? तेरा भी तो कुछ रंग होना चाहिए। सबका रंग तो तेरे ऊपर चढ़ गया, सलमान का, शाहरुख का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, तूने भी अपना रंग किसी पे चढ़ाया? क्या कहने, क्या कहने। तेरा भी तो एक रंग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुलाब का एक रंग है, सुंबुल का एक रंग है, बेले का एक रंग है, चमेली का एक रंग है, सबकी खुशबुएं भी अलग है। गुलाब की खुशबू अलग है, चमेली की अलग है, बेले की अलग है, सुंबुल की अलग है। मेरे भाई है कि नहीं है? रात की रानी की अलग है, दिन के राजा की अलग है, सबकी खुशबू अलग। तेरी क्या है? तेरी है ही नहीं। पबजी नाचने वालों में बैठा तो नचकैया हो गया। हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, उन्होंने एक फिल्म देख ली, हीरोइन बाल खोल के घूम रही है तो उससे बड़ी ये बाल खोल के घूम रही है। हाँ, अब तो हमारी माँ बहनें भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी। पहले हीरो हीरोइन का काम था ब्यूटी पार्लर जाना, अब आम बात हो गई ब्यूटी पार्लर जाना। अब तो दुल्हन बाद में दुल्हन बनती है, पहले ब्यूटी पार्लर होके आती है। मेरा सैया बाद में मुझे देखेगा, ब्यूटी पार्लर वालों पहले तुम देख लो मुझे। ब्यूटी पार्लर में लड़के इतनी इतनी मेहंदी लगा रहे होते हैं दुल्हन को। हाय हाय, मरा नहीं जाता तुझसे। तू दुल्हन किसकी बनने वाली है? हाथ किसके हाथ में दे दिया तूने? क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 मुफ्ती साहब। तू अमानत किसकी थी? वाह वाह वाह। और कहां ब्यूटी पार्लर में जाके एक गैर लड़के की जांग पे हाथ रख के अपने बाजू को नंगा करके मेहंदी लगा रही है। वो बेटी, तुझे मरने के लिए तुझे जगह नहीं मिली। अरे पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। नबी की सुन्नत। आज शादी अदा हो रही है तो आज गैरों के हाथ में हाथ दे रही है। आज का तो वो मुबारक दिन था। ओ मेरी बहन, शादी के दिन हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर देना। आज मैं शादी के बंधन में बंध रही हूँ, आज के बाद तौबा करती हूँ कि कभी बेपर्दा नहीं रहूंगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वक़ार इस्लाम, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा, कानून मुस्तफ़ा।
واہ 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 ماشاءاللہ ارے بہت اچھے مفتی صاحب زندہ باد واہ 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 ضرورت ہے ان پیغاموں کو دینے کی میرے بھائی. بے شک اور رہی بات تقریر کی تمہیں اچھی لگے نہ لگے تو میں تمہارے اوپر کرتا ہی نہیں تقریر کہ تمہیں اچھی لگے کہ نہیں لگے, میرے رب کو اچھی لگے بات. واہ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. وہ تمہاری بات الگ ہے, تم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, مگر کان کھول کے سن لے ان لڑکیوں سے رشتے نہ کرو جو بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں. ان لڑکیوں کو گھر کی بہو نہ بناؤ جو بال کھول کے بازاروں میں گھومتی ہیں, اس لیے کہ جنس پہننے والی کو بہو بنائے گا, بال کھولنے والی کو بہو بنائے گا, اسکرٹ پہننے والی کو بہو بنائے گا, لپسٹک لگانے والی کو بہو بنائے گا, برہرا رہنے والی کو بہو بنائے گا. تو سن لے, تیری آنے والی نسلیں رابعہ بصریہ ہو کے پیدا نہیں ہوں گی, بلکہ کوئی بے حیا بن کے پیدا ہوگی, کوئی تسلیمہ نسرین بن کے پیدا ہوگی. واہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. پھر تو کہتا مولانا میری اولاد بے حیا ہو گئی, حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, مجھے گالیاں دیتا ہے. خدا کی قسم تو نے شریعت مصطفیٰ کو ٹھکرا کے شادی کی تھی تو تیرے گھر میں کہ عبد القادر پیدا ہوگا؟ کیا کہنے عبد القادر پیدا کرنے کے لیے زمینیں پہلے ہموار کرنا پڑتی ہے کہ عبد القادر پیدا ہو. عبد القادر پیدا کرنے کے لیے ابو صالح بننا پڑتا ہے. مفتی اعظم پیدا کرنے کے لیے احمد رضا بننا پڑتا ہے. گھر کی بیٹیاں بے حیا گھوم رہی ہیں, تم کیا چاہتے ہو تمہارے گھر میں نیک پیدا ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم نہیں. فاتح قسطنطنیہ, وہ قسطنطنیہ کا قلعہ جس پر 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی حفاظت کے لیے, 13 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا مگر کوئی فتح نہیں کر پایا تھا. اور نبی کا فرمان تھا اسے فتح کرنے والی جماعت بے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی. میرے بھائی, ایک ماں نے قسم کھائی تھی اسے میرا لال فتح کرے گا. سبحان اللہ. ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرا لال, مگر وہ ماں یوٹیوب پہ گانے دیکھنے والی ماں نہیں تھی, وہ ماں فلمیں دیکھنے والی ماں نہیں تھی, وہ ماں بال کھول کے بازاروں میں گھومنے والی نہیں تھی, وہ ماں مزاروں پہ میلے لگے اور وہاں برقع کھچیڑنے والی ماں نہیں تھی. کان کھول کے سن لے, ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرا لال جس کو قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہیں کر پایا میرا لال فتح کرے گا. مگر وہ ماں کیسی تھی؟ کان کھول کے سن لے, جس کا بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا, جس کا سجدہ کبھی قضا نہیں ہوا تھا, جو بغیر تلاوت قرآن کے کبھی سویا نہیں کرتی تھی, جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی تو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی, جس کی زندگی نبی نبی بولتی تھی, جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی نبی بولتا تھا. گھر میں بیٹا پیدا ہوا, نام محمد خان ثانی رکھا, بیٹے کو پالا تو کان کھول کے سن لے, کارٹون دکھا دکھا کے نہیں پالا, گانا سنا سنا کے نہیں پالا, ناچ دکھا دکھا کے نہیں پالا. نہیں نہیں, جب سلطان محمد خان ثانی کو اس کی ماں نے پالا تو گود میں لٹایا, بیٹا دودھ پی رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ, کہتے کہتے. واہ واہ واہ. کاش تمہارے اندر کوئی دم ہوتا نا تو مجمع سے نعرہ لگا دیتا کوئی. کیا اسپیڈ میں بولا ہے بھائی. میرے بھائی تم بہت تھوڑے سے ہو, ذرا محبت سے سن لینا, کوئی بات نہیں. بہت اچھا. تم 10 لوگوں میں میری بات پہنچ جائے ٹھیک ہے, کاش پورا مجمع بھرا ہوتا یہ میری گفتگو سنتا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی. مگر سن لے یار میرے بھائی, سلطان محمد خان ثانی کہتا ہے کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلا کے نپٹ جاتی رات میں تو میری ماں مجھے لے کے چھت پہ جاتی
اور چھت پہ جا کے قسطنطنیہ کی فصیلوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی میرے لال تجھے اپنی ماں کی دودھ کی لاج رکھنا ہے، قسطنطنیہ کی فصیلوں پر نعرہ تکبیر کا جھنڈا لگانا ہے، واہ واہ، تب جا کے کہیں جو ہے قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایسے فتح نہیں ہوتا۔ آج تمہیں کیا ہوگا، وہ لڑکی پسند آتی ہے آج کے میرے نوجوان کو جو جینس پہن کے گھوم رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اگر نیک سیرت کوئی لڑکی ہے جو پردے میں رہتی ہے، با حیا ہے، تو کہتے ہیں بھئی ایکٹیو لڑکی ہونا چاہیے، ایسی سیدھی اودھی لڑکی نہیں چلے گی، ایکٹیو چاہیے، ایکٹیو ایکٹیو ایکٹیو۔ تو جو فلمیں بنا رہی ہیں وہ بہت ہیں، ایکٹیو تو وہ بہت ہیں جن کا صبح کا بوائے فرینڈ الگ ہے، شام کا بوائے فرینڈ الگ ہے، وہ ہیں ایکٹیو۔ تو تجھے غریب کی بیٹی پسند نہیں آ رہی جو برقعے میں ہے، تجھے غریب کی بچی پسند نہیں آ رہی جو حجاب میں، کہہ رہا ہے ایکٹیو چاہیے، جو بال کھول کے جینس پہن کے اسکرٹ پہن کے میک اپ کر کے چونچ لال کر کے نکلتی ہے تو نوجوان کی نگاہ پڑتی، ہائے ہائے کتنی حسینہ جا رہی ہے، اس کی چال تو ہرن کی طرح ہے، اس کی زلفیں تو ناگن کی طرح ہیں، اللہ اللہ ذرا غور کرو، بڑی تعریف کرتا، مگر سن یہ تنہا نہیں جا رہی ہے، اس کے ساتھ اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت بھی جا رہی ہے۔ واہ واہ، حق ہے۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں غریب کی وہ بیٹی جو باحیا با پردہ اچھی نہیں لگتی، مگر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بیٹی کے ناخون کے برابر بھی نہیں ہے جو جس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ جی صحیح، بس نظر کیا بدلی، نظارہ بدل گیا، دیکھنے کے فرق ہیں الگ الگ۔ ایک کیڑا ہوتا ہے بدبو کا اور ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو کا۔ ایک کیڑا وہ ہوتا ہے جو گڈر میں پیدا ہوتا ہے جسے کاکروچ بولتے ہیں۔ اس کاکروچ کو اگر خوشبو میں گلاب کے کہیں پھولوں میں رکھ دو تو مر جائے گا، اس لیے کہ اسے بدبو پسند ہے، اسے خوشبو پسند ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کا میرا نوجوان کا یہ معاشرہ ہو گیا ہے، جو بدبو ہے، جو بے پردہ گھوم رہی ہیں وہ پسند ہے، اور جو نیک سیرت لڑکی ہے وہ پسند نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ میرے پاس کتنے باپوں کے فون آتے ہیں، حضرات ہماری بیٹی کے جوانی کے دن نکل رہے ہیں مگر اس کا رشتہ نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا باپ تو یہ تو بتا تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ جواب ملا مولانا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ پھر تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ مولانا نمازیں بھی پڑھتی ہے، میری بیٹی قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ پھر تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ جواب ملتا حضرات میری بیٹی بے پردہ ہو کے بازاروں میں نہیں گھومتی، میری بیٹی بے پردہ ہو کے شادیوں میں نہیں جاتی، میری بیٹی بے پردہ ہو کے میلوں میں نہیں جاتی، اس لیے لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں ذرا ایکٹیو لڑکی چاہیے۔ مگر ایک بات سن لو جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کو کڑی بھی لگے تو لگے۔ ایک حلوائی کی دکان دیکھی آپ نے؟ حلوائی کی جانتے ہو حلوائی کس کو بولتے ہیں؟ جو مٹھائی بناتا ہے۔ توجہ کھانے والی چیز کو سب جانتے ہیں۔ آپ ہی سن لیجئے، حلوائی اس کو کہتے ہیں جو مٹھائی بناتا ہے۔ اس کی دکان پر ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا نام ہے برفی۔ قیمتی ہے برفی، جانتے ہو نا؟ کھائی بھی ہوگی، منہ میں پانی آ گیا ہوگا اس ٹائم کو۔ ہاں برفی بڑی قیمتی چیز ہے، اچھی والی برفی 500 روپے کلو ملتی ہے۔ کتنے روپے کلو؟ اچھی والی برفی بڑی قیمتی ہے۔ اتفاق سے اس نے کاؤنٹر کے اوپر رکھ دی، اس کے اوپر کوئی پردہ بھی نہیں اور کچھ اوپر سے ڈھکن ڈھکا بھی نہیں، کاؤنٹر کے اوپر۔ بڑی امیر ہے، 500 روپے کلو، اس کی دکان کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے اوپر اس نے پردہ نہیں ڈالا۔ گندے نالی کی مکھی آئی، برفی کو ٹیسٹ کر کے چلی گئی۔ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے، یہ برفی تیری کیا خطا ہے؟ اس گندے نالی کی مکھی کی اتنی اوقات سب سے قیمتی پروجیکٹ کو فری میں ٹیسٹ کر کے جائے؟ مکھی نے جواب دیا مولانا جب فری میں مل رہی ہے تو پھر میرا ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ارے اوپر رکھی تھی، دعوت نظارہ دے رہی تھی، مجھے ٹیسٹ کر، تو میں نے کر لیا۔ اندر کاؤنٹر میں ہوتی تو میں بھی سر مار کے مر جاتی، مگر اندر نہ جا پاتی۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا۔ راستے کا گندا غبار اٹھا، گندا غبار اٹھا راستے کا، وہ بھی سب سے مہنگی برفی
قیمتی پر جا کر لگ گیا۔ میں نے کہا یہ گندے غبار تو یہ برفی پہ جا کے کیوں لگا؟ کہنے لگا مولانا میں کیا کروں، جب یہ کھلے میں رکھی تھی تو جب مجھے بھی کوئی جگہ نہ ملی تو میں بھی یہیں آ گئی۔ بڑی قیمتی ہے، بڑی امیر زادی ہے۔ آج کل پیسہ کیا آیا، امیروں کے گھر کی بیٹیاں بگڑ گئیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ کم لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ بھی آیا تو ان کے گھر کی بچیاں پردے میں رہتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ مگر اگر پیسہ آ گیا تو بچیوں پہ جنس آ گئی، پیسہ آ گیا تو اسکٹ آ گئی، پیسہ آ گیا تو اب یہاں کی آس پاس کی بازاروں کی شاپنگ نہیں ہو رہی ہے، اب لمبی لمبی شاپنگ ہو رہی ہے، کلکتہ جا رہی ہے شاپنگ کے لیے۔ یہاں کی شاپنگ نہیں ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ زمانہ کہہ رہا ہے شاپنگ کرنے جا رہی ہے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ؟ بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، دھول آئی 500 والی برفی پر گری، گندے نالے کی مکھی آئی 500 والی برفی پر گری۔ نتھوا آیا، اسے خریدنا تھا جلیبی 100 روپے کلو والی، کہا 1 کلو جلیبی دو۔ جب تک حلوائی نے 1 کلو جلیبی تولی، دیکھا برفی رکھی ہے کھلی ہوئی، اٹھایا تھوڑی سی ٹیسٹ کر لیا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے بھئی، برفی تو اچھی ہے نا۔ پھر ایک آیا کلوا، نتھوا، بتھوا، ایرا، غیرا، ٹنچو، بنٹی، سونو، پپو۔ لینا ہے امرتی، ٹیسٹ کر رہا برفی، لینا ہے گلاب جامن، ٹیسٹ کر رہا برفی، لینا ہے جلیبی، ٹیسٹ کر رہا برفی۔ بھئی تجھے برفی لینا نہیں، ٹیسٹ کیوں کر رہا؟ مولانا کھلی رکھی ہے تو ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے بھائی سون، اسی حلوائی کی دکان میں ایک بڑا غریب پروجیکٹ تھا جس کا نام ہے پارلے جی کا بسکٹ، 5 روپے کا ملتا ہے، صرف 5 روپے کا، مگر اس کے اوپر پردہ ہے، اس کے اوپر لفافہ ہے، اس کے اوپر پولوتھین ہے، یہ پولوتھین کے اندر رکھا ہے، لفافے کے اندر رکھا ہے، پردے کے اندر رکھا ہے، نقاب کے اندر رکھا ہے۔ گندے نالے کی مکھی آئی، چاہتی تھی بسکٹ کو ٹیسٹ کروں مگر آئی پولوتھین نے اوپر ہی روک دیا۔ بسکٹ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتی جب تک میں زندہ ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بسکٹ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ پردہ گندی غبار اڑی، گندی غبار اڑ کے بسکٹ کا ذائقہ چینج کرنا چاہتی تھی، مگر جو پولوتھین کا پیکٹ تھا، جو حجاب تھا، اس نے روک لیا۔ کہا اے غبار، تو میرے اندر کے بسکٹ کا کچھ نہ بگاڑ پڑے گی جب تک کہ میں باقی ہوں۔ لوگوں غبار کچھ نہ بگاڑ پائی، لوگوں کان کھول کر کے سنو، مکھی کچھ نہ بگاڑ پائی۔ پھر بعد میں آیا کوئی خریدنے والا، کہنے لگا مجھے بسکٹ چاہیے، میں ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بسکٹ نکال کے ٹیسٹ کرا دے۔ تو دکاندار کہے گا کان کھول کے سن لے خبردار، یہ بسکٹ ایسے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، پہلے اس کی پوری قیمت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو کتنا بھی امیر ہو اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ کان کھول کے سن لے، ارے پردہ کیا آیا، ایک بسکٹ کی عزت بچا کے لے گیا۔ ایسے ہی پردے والی بیٹیوں کی مثال ہے، جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں ان کا جو مہر ادا کرتا ہے وہی ان کا مالک بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، جو بچیاں پردے بہت اچھے، ان کا جو مہر ادا کرے گا وہی ان کا مالک بنے گا۔ اس سے پہلے ان پر کسی کی غلط نگاہ بھی نہیں جا سکتی، غلط نیت بھی نہیں جا سکتی، غلط ہاتھ بھی ان کے اوپر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے پردے کا لفافہ جو اپنے اوپر رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے بہت عمدہ، غور کیجئے میرے بھائی، نایاب جملہ حضرت، زندہ باد۔ اگر بچیاں پردے میں ہیں تو میرے بھائی تمہاری بچیاں محفوظ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا سب کچھ لکھ دیا تھا کب مرنا ہے، تو مجھے ایک بتا دو کہ موت کی تاریخ فکس ہو گئی، موت کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اور ایک تاریخ فکس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں شادی کی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب شادی کی تاریخ فکس ہوتی ہے تو پورے گھر والے شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، خاندان والے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، سب شادی کی تیاری میں۔ میں نے پوچھا کیوں؟
جواب دیتے ہیں مولانا میرے بھائی کی شادی ہے اس لیے تیاری کر رہا ہوں، میرے پھوپا کی میری پھوپھی کی شادی ہے میں تیاری کر رہا ہوں، میرے بھتیجے کی شادی ہے میں تیاری کر رہا ہوں، جبکہ ضروری نہیں جو شادی کی ڈیٹ فکس ہے اسی ڈیٹ میں شادی ہو جائے. کبھی کبھی تو باراتیں بھی واپس لوٹتی ہم نے دیکھی ہیں. بھائی لوٹ جاتی ہیں کہ نہیں لوٹ جاتی ہیں؟ مگر موت کا فرشتہ کبھی نہیں لوٹتا، بارات لوٹ جاتی ہے. میرے بھائی جس شادی کا یقین بھی نہیں کہ اس ڈیٹ میں ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، اس کی تیاری تو پورا خاندان، پورا گھر، پورے رشتہ دار، پورا کنبہ قبیلہ کر رہا ہے. جس موت کی ڈیٹ تیری ماں کی پیٹ میں اللہ نے فکس کر دی، اس کی تیاری کب کرے گا؟ اللہ مجھے بتا میرے نوجوان، اس کی تیاری کب کرے گا؟ اس کی تیاری تجھے ابھی کرنا ہوگی، اور اس کی تیاری تجھے نمازوں سے کرنا ہوگی، اس کی تیاری تجھے توبہ کے ذریعے کرنا ہوگی، اس کی تیاری تجھے اللہ اللہ کر کے کرنا ہوگی. اگر اجازت ہو تو 5 منٹ اور بول دوں. ارے کیا کہنا، بولیے. واہ واہ بول لیجیے. میں بہت دل سے بول رہا ہوں، لیکن یقین مان لیجئے میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کسک اور خمی یہ باقی ہے. بار بار میں آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں نا، تو بار بار میں فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس ماحول میں تقریر کر رہا ہوں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال لیکن آپ سن لیجئے میرے بھائی، مجھے بلایا ہے، مجھے اور 2 گھنٹے کے بعد پیش کیا جاتا تو مردہ تو زندوں کے حوالے ہے، جب چاہیں گے جب دفن کریں گے. بھائی ہم تو مقرر مہمان ہیں، جب چاہیں گے جب آپ جو ہے ہمیں پیش کرنے کوئی بات نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا بس ذرا سن لیجئے میرے بھائی. بہت اچھا سن رہے ہیں، بولا جائے. اگر اللہ نے آپ کو غربت دی ہے نا تب بھی ٹینشن مت لینا. اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے نا تب بھی ٹینشن مت لینا. ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، وہی اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے. واہ واہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. کبھی کبھی بھوک کے خوف سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے. اور جب تمہیں ہم آزمائیں گے اور تم آزمائش میں کھرے اترو گے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنا ہے اور اسی کے لیے خوشخبری ہے. آخری بات سنیے، تقریر ختم کروں گا، پھر آپ بھی جائیے ہم بھی جائیں گے. میرے بھائی آج آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں، فلاں پہ تو گاڑی بھی ہے، فلاں پہ تو گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے. کان کھول کے سن لے، اللہ کے رسول کی بیٹی نام فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. میرے بھائی چاہتی تو سونا اور چاندی کے پہاڑ حضرت فاطمہ کے گھر میں آ جاتے، مگر تمہیں معلوم ہے غربت کا حال کیا تھا فاطمہ کا؟ لوگوں ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، ہاتھ میں چھالا پڑ گیا تھا. حضرت فاطمہ کی چادر میں 72 پہمند لگا تھا، 17 پہمند تو چمڑے کا لگا تھا. ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے گھر کی روٹیاں بناتی. میرے بھائی ذرا غور کرنا، یہ حال ہے حضرت فاطمہ کے گھر کی غربت کا. مولا علی شادی کر کے حضرت فاطمہ کو جب اپنے ڈولے میں بٹھا کے لے کے گئے تو علی کے پاس اس وقت اپنا گھر بھی نہیں تھا. حضرت فاطمہ کا جو ڈولا اترا تھا علی کے گھر میں نہیں، علی کے کسی دوست کے گھر میں حضرت فاطمہ کا ڈولا اتارا گیا. علی کو کسی دوست نے حضرت علی کو ایک مکان دے دیا تھا، علی اپنی دلہن کو یہاں میرے مکان میں اتار لینا. لوگوں غربت کا یہ عالم ہے، مگر جب تک قیامت آئے گی علی کے چرچے رہیں گے. لوگوں جب تک دنیا انسانیت میں لوگ رہیں گے، جب تک دنیا انسانیت رہے گی، جب تک علی کا نام لیا جاتا رہے گا. لوگوں کان کھول کے سنو، غربت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر اللہ سے رابطہ مضبوط ہو گیا تو ہر حال میں اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا. واہ واہ، بے شک، واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رحمت عالم کانفرنس، مدرسہ قادریہ فیض العلوم، مفتی گلفام رامپوری. مسجد نبوی کے محراب و ممبر گواہ جلسے میں آنے والوں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جلوہ فرمائے. سارے صحابہ بیٹھے ہیں، جیسے آپ جلسہ سن رہے ہو سارے صحابہ میرے نبی کی گفتگو سن رہے ہیں، میرے نبی کے ارشادات سن رہے ہیں، میرے نبی کے فرامین سن رہے ہیں. میرے نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. او لوگ ذرا غور کرو. اتنے میں ایک شخص کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کر کرنے لگا آقا
میں قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی نے آگے بلایا اور بلانے کے بعد اسے کلمہ پڑھا دیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا میں نے تیری روح کی پیاس کو تو بجھا دیا، مگر یہ بتا او میرے غلام، او میرے صحابی، تیری مالی کنڈیشن کیسی ہے؟ عرض کرنے لگا آقا پورے مدینے کا جائزہ لے لو، مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی نہیں ہے۔ آقا میں بڑا غریب ہوں، آقا بڑا مفلس و ندار ہوں۔ میرے نبی نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، او میرے صحابہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، مدد کرو۔ غریب بھائی کی مدد کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اگر تمہارے معاشرے میں تمہارا پڑوسی تمہاری بستی میں کوئی غریب ہے تو حرام کاریوں میں پیسہ نہ اٹھاؤ، ناچ گانے میں، بھانگڑے میں، باجے میں، گاجے میں، ڈانس پارٹی میں، ڈی جے میں، آتش بازی میں پیسہ نہ اٹھاؤ، وہ پیسہ بچا کے اپنے غریب بھائی کی مدد کرو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے میرے نبی کی؟ اور یہی اسلام ہے، مدد کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا مدد کرو۔ ایک صحابی اٹھے، اونٹ دے دیا، آقا میرا اونٹ دیتا ہوں میں۔ علی اٹھے، یا رسول اللہ ابھی ابھی پگڑی خرید کے نئی پگڑی لایا ہوں، آقا میں اپنی پگڑی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو تھا وہ دے دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، آپ کہہ رہے ہو یار علی نے پگڑی دی، علی پہ پگڑی ہی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، داماد پیغمبر ہیں لیکن لوگوں گھر میں علی کے کئی کئی دن کے فاقے ہیں۔ آقا یہ پگڑی لایا ہوں، یہی دے دیا، مدد ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام کلمہ پڑھنے والے، تو بھوکا تو نہیں ہے؟ عرض کی آقا میں کئی ٹائم کا فاقے سے ہوں، بھوکا ہوں۔ ہائے ہائے، میرے لوگوں، میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کی بھوک کو بھی دیکھو، غربت کو دیکھو۔ ابھی پیچھے لاک ڈاؤن لگا تھا، کتنے گھروں میں فاقوں کی نوبت تھی، ہم نے ان بھائیوں کو نہیں دیکھا۔ یار یہ اسلام نہیں ہے۔ تیرا پڑوسی اگر بھوک سے سو رہا ہے تو میرے بھائی تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کو کھانا کھلا دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈالو تاکہ ایک پیالہ شوربہ اپنے پڑوسی کو دے سکو۔ اللہ نبی نے فوراً پوچھا بھوکا ہے؟ ہاں، اس کے آقا بھوکا ہوں۔ توجہ مولانا سلامت اللہ صاحب، توجہ، ہاں بھوکا ہوں۔ نبی نے فرمایا سلمان فارسی کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے سلمان فارسی، کھڑے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا سلمان فارسی اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا بھائی بنا ہے۔ یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا بھائی بنا ہے۔ سلمان فارسی سے اونٹ دے دیا مگر اونٹ سے بھوک نہ بجھی۔ علی نے اپنی پگڑی دے دی، پگڑی سے اس کی بھوک نہ بجھی۔ سلمان فارسی جاؤ مسجد نبوی سے نکلو اور جس کا دروازہ تمہیں پہلے کھلا نظر آ جائے اسی کے گھر سے کھانا لے کے آؤ اور اس کی بھوک بجھاؤ۔ جو پہلے کھلا نظر آئے، یہ کیوں کہ اس میں بھی حکمت تھی، دور جائے گا، یہ بھوکا ہے، پتہ نہیں دیر لگ جائے، اس لیے جو پہلے کھلا ہے اسی سے لے آ۔ ہائے ہائے، سلمان فارسی مسجد نبوی سے نکلے، مسجد نبوی کے دروازے سے لگا ہوا اگر سب سے قریب کسی کا دروازہ تھا تو بی بی فاطمہ کا تھا۔ ذرا دور سے بولو، دور سے بولو۔ بی بی فاطمہ کا دروازہ تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا فاطمہ تیرے نبی کا غلام سلمان فارسی کھڑا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ عرض کی فاطمہ تمہارے بابا جان کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا لینے آیا ہوں۔ اگر جگر اور گردہ رکھتے ہو تو ذرا سننا مسلمانوں، جبکہ اس گھر سے چندہ جا چکا تھا، علی پگڑی دے کے چندہ پیش کر چکے تھے۔ اگر آج تم سے کہا جائے چندہ دو تو کہتے ہو ہمارے بیٹے نے دے دیا، بھائی کہتا میرے بھائی نے دے دیا۔ فاطمہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا فاطمہ کھانا چاہیے۔ آج فاطمہ کے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا۔ ہائے ہائے، کئی دن سے خود فاطمہ کے گھر میں فاقہ تھا اور سلمان فارسی نے کھانے کی ڈیمانڈ کر دی۔
نبی کی شہزادی جس کے گھر کی نوکری فرشتے کرے، جس کے بیٹوں کے جھولے جبریل جھلائے، اس کے گھر میں کئی دن کا فاقہ۔ لوگوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر تمہاری بیٹی سسرال میں کئی دن کے فاقے سے بیٹھی ہو تو تمہارا گردہ پھٹ جاتا ہے، تمہارا جگر پھٹ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی بیٹی کئی دن سے فاقے سے بیٹھی ہے اور سلمان فارسی نے کھانے کا سوال کر دیا۔ سلمان فارسی کا سوال کرنا تھا، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جواب کیا دیتی سیدہ؟ کچھ تھا ہی نہیں، مگر یہ علی کا گھر ہے، یہاں کچھ ہو یا نہ ہو، مگر کبھی بھیک مانگنے والا خالی ہاتھ بھی نہیں جاتا یہاں سے۔ اللہ، تھوڑا آواز بڑھا دو بھائی، ذرا آواز بڑھا دو۔ کبھی بھیک مانگنے والا یہاں سے خالی ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ کافی دیر کے بعد سلمان کھڑا ہے، عرض کرتا بی بی اگر کچھ نہ ہو تو میں آگے سے جا کے لے آؤں۔ اندر سے آواز آئی سلمان اس گھر سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ارے تجھے کیسے خالی ہاتھ چھوڑ دے، ذرا ٹھہر جا، کچھ انتظام کرتے ہیں۔ ٹھہر جا، اگر تو خالی ہاتھ سلمان چلا گیا تو میدان محشر میں فاطمہ کا گھر سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اس گھر سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سلمان فارسی کھڑا ہے، لوگوں حضرت فاطمہ کچھ دیر کے بعد گھر سے کمل لے کے آئیں۔ لوگوں دروازے کے باہر سلمان کھڑا ہے، اندر سے کمل باہر کر دیا گیا، لے سلمان یہ کمل لے جا۔ سلمان حیرت میں پڑ گیا، اے بی بی، اے سیدہ، میں نے کمل نہیں چاہیے تھا، مجھے رضائی نہیں چاہیے تھا، ارے وہ فاقے سے ہے، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے، کمل نہیں چاہیے۔ سیدہ کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ کہا سلمان میرے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، میرے بچے بھی فاقے سے سو گئے ہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے گھر میں اس کمل کے علاوہ کوئی اور مال بھی نہیں ہے، بس یہی کمل ہے، میرے بچے اسی کو اوڑھتے ہیں، اسی کو بچھاتے ہیں۔ او سلمان میرے گھر میں آج کچھ نہیں ہے، مگر خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی، اس کمل کو لے جا بازار میں بیچ دینا، اس سے جو رقم حاصل ہو کھانا خرید لینا اور اس بھوکے کو کھلا دینا۔ اگر گرمی رکھ سکے تو گرمی رکھ دینا اس کمبل کو۔ آپریٹر صاحب بھاگ گئے، چلے گئے؟ توجہ کرنا، اگر گرمی رکھ سکے تو گرمی رکھ دینا، اور اگر کوئی خرید سکے میرا پرانا کمبل تو سلمان بیچ دینا، اور بازار سے کھانا خرید کے میرے بابا کی بارگاہ میں جو بھوکا بیٹھا اسے کھانا کھلا دینا۔ فاطمہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سلمان نے عرض کی بی بی یہ کمل میں لے گیا تو بچے کیا اوڑھیں گے؟ فرماتی ہیں سیدہ میری 72 پہمن والی چادر میں اپنے بچوں کو لپیٹ کے سو جایا کروں گی۔ آج میں اپنی بہنوں سے پوچھوں تو 15 جوڑی کپڑا میری بہنوں کو رکھے ہیں سیف الماری اور سکیس میں، مگر نماز ایک ٹائم کی میری بہن نہیں پڑھتی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سیدہ پر ایک چادر ہے جس میں 72 پہمن آخری کمبل ہے، وہ بھی سلمان کو دے دیا۔ سلمان نے پوچھا سیدہ تیرے بچے کیسے سوئیں گے؟ تو جواب دیا اپنے 72 پہمن والی چادر میں لپیٹ کے بچوں کو سو جایا کروں گی، مگر میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ او میری بہنوں آج قسم کھا کے اٹھنا کہ آج کے بعد کچھ بھی چھوٹے مگر کبھی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں کے جگر ہے آپ کے اندر، یہ وعدہ کر سکتے ہو نماز کا کہ پڑھیں گے آج کے بعد؟ ہے جگر تمہارے اندر؟ ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہو وعدہ؟ تو کرو اگر جگر ہے تو۔
اگر کرو جس کے اندر جگر ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، کرو اگر جگر ہے تو کرائے کا نہیں ہے اٹھائے رہو، جو نہیں اٹھا رہا مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات بھی سب لوگوں نے نہیں مانی تھی، میری نہیں مانے تو کیا ہے، بولو پڑھو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نوجوانوں تم نے اٹھائے ہیں، جنہوں نے نہیں اٹھائے ہیں ایک دن وہ بھی آگا کہ وہ زمین سے ہی اللہ انہیں اٹھائے گا، اب کوئی چیز نہیں رہ گئی، بس موت کا فرشتہ آنا باقی ہے، بس سب کچھ ہو گیا۔ تم نے وعدہ کیا اللہ تمہیں پکا نمازی بنا دے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس کمل کو لے جا کے بیچ دینا، کہا سیدہ اسے کہاں بیچوں گا؟ حضرت فاطمہ نے ایک یہودی کی دکان بتا دی، مدینے کے فلاں کونے پر ایک یہودی کی دکان ہے، جا لے جا، اور جانے کے بعد اس دکان پر اسے فروخت کر دینا، اگر وہ نہ خریدے تو گروی رکھ دینا، اور اس سے جو رقم ملے کھانا خرید کے اس بھوکے کو کھلا دینا۔ سلمان فارسی کی آنکھ میں آنسو ہیں، لوگوں غور کرو، عرض کرنے لگے سیدہ میں آپ کے بچوں کا کمل نہیں لے سکتا، آپ کا آخری اثاثہ نہیں لے سکتا، سیدہ اگر میں کمل لے گیا حسن اور حسین کیا اوڑھ کے سوئیں گے، سیدہ اگر میں کمل لے کے چلا گیا تو جنتی جوانوں کے سردار کیا بچھائیں گے، سیدہ میں کسی اور کے دروازے کو کھٹکھٹا لیتا ہوں، سیدہ کسی اور کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں او سلمان یہ میرا حکم ہے، تجھے کمل لے کے جانا ہوگا اور تجھے اس کمل کو بیچ کے کھانا لانا ہوگا، یہ حکم فاطمہ الزہرا کا ہے۔ فاطمہ کا حکم ہے تو کیسے پائے؟ میرا حکم ہے تجھے کمل لے کے جانا ہوگا۔ جب لکھنے والا کاتب لکھے، جب تاریخ نویس لکھے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑے کہ فاطمہ کے دروازے سے آج کوئی خالی ہاتھ گیا تھا، آج بھی وہ یہی لکھے کہ فاطمہ کے دروازے سے کوئی گیا تھا تو جھولی بھر کے گیا تھا۔ بس آخری جملے سن لیں، میں نے کہا تھا نا کہ بہت لمبا چوڑا نہیں بولوں گا، بس ہو گئی میری بات، 1.25 گھنٹہ تقریر ہو گئی، بس بات ہو گئی میری، بس سن لیجیے آپ۔ سلمان فارسی کانپنے لگے، مولا ایک طرف حکم فاطمہ ہے اور ایک طرف سید زادوں کا لباس اور سید زادوں کا بستر ہے، کیا کروں مولا؟ لیکن سلمان نے کہا فاطمہ کا حکم نہ ماننے والا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر سلمان چاہتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو مقبول ہو تو فاطمہ کا حکم ماننا ہوگا، فاطمہ کا فالو کرنا ہوگا۔ سلمان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فاطمہ کے ہاتھوں سے کمل لیا، ذرا غور کرنا، اور کمل لینے کے بعد پردے کے اندر سے کمل دے دیا گیا، پردے کے باہر دروازے کے باہر سلمان کھڑا تھا، کمل لے لیا گیا۔ لوگوں بی بی فاطمہ نے جس یہودی دکاندار کا ایڈریس دیا تھا اس یہودی کے پاس سلمان فارسی کمل لے کے پہنچ گیا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، یہودی اپنی دکان میں بیٹھا ہے، جو پرانے مال خریدتا بھی ہے، مال کو گروی بھی رکھتا ہے۔ سلمان فارسی نے کمل دیا، کہا یہ کمل اگر چاہے تو خرید لے اور خریدنا نہ چاہے تو اسے گروی رکھ لے۔ اللہ اللہ، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا سلمان اگر بیچنا ہی تھا تو کمل کو اتنی خوشبو لگا کے کیوں لائے ہو؟ کہا خدا کی قسم خوشبو لگا کے نہیں لایا۔ کہا پھر اور خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا یہ فاطمہ کے بیٹوں کا پسینہ ہے جو کمل میں مہک رہا ہے۔ یہ فاطمہ کے بیٹوں کا پسینہ ہے۔ حیرت نہ پڑ گیا، کون فاطمہ؟ کہا محمد عربی کی شہزادی فاطمہ۔ اللہ اللہ، کہا بات کیا؟ بات بتا، بات بتا، بات کیا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا مسجد نبوی میں ایک بھوکا آیا ہے، نبی نے فرمایا تھا جس کا دروازہ پہلے کھلا مل جائے اس سے کھانا لے کے آ۔ میں نے گیا تو سب سے پہلے فاطمہ کا دروازہ ملا، میں نے فاطمہ کے گھر سے کھانا مانگا تو کچھ نہیں تھا، کئی دن کے فاقے تھے، فاطمہ نے کمل دیا، بیچ کے جا کے کھانا کھلا۔ اتنا کہا تو یہودی کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا یہودی کی چیخ؟
چیخ نکل گئی. سلمان نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا چراغ ترا اندھیرا، آج تک محمد کو میں سمجھ نہ پایا، آج تک محمد کو مان نہ پایا. ارے رات ہی میں اپنی کتاب توریت کا مطالعہ کر رہا تھا، میں توریت کتاب پڑھ رہا تھا تو میری کتاب میں ایک چیپٹر تھا، پڑھتے پڑھتے جب اس چیپٹر پہ میری نگاہ پڑی تو اس میں لکھا تھا جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے گھر والے خود تو فاقے سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے. جو میں نے رات چیپٹر پڑھا تھا وہ سلمان میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. ہائے ہائے ہائے، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. یہودی کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں. ارے یار نیند تو نہیں آ رہی ہے تو ذرا زور سے بولو نا. ہائے ہائے، ہم تو کیا کریں، مجمع بھی لاسٹ ہی ملتا، میک بھی ہمارے داؤ کو بالکل اس کی ساری آوازیں کھینچ لی جاتی ہیں. اس میں کوئی ایک کلام نہیں پڑھ سکتا، میری گارنٹی ہے. کوئی کلام پڑھنے کھڑا ہوگا تو آپریٹر صاحب ضرور ہاتھ لگائیں گے. نہیں ہم نے کہا تقریر ہو گئی بس. اب بس یہ دیکھنا میرے بات، کوئی اگر کلام پڑھے تو یہ ہاتھ نہیں لگائیں. کوئی اس میں کلام ایک نہیں پڑھ سکتا، یہ ہاتھ نہیں. اب رہنے دی، تقریر ہو گئی میری، میں نے پوری 1.25 گھنٹہ تقریر ایسے کر دی تو اب کیوں بڑھواؤں گا میں. توجہ کیجیے، اب توجہ کیجیے بس. اب بس آخری بات سن لیجیے. کہنے لگا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے گھر والے فاقے سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے. کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے بولا یہ کمل بھی لے جا، فاطمہ کے گھر کمل واپس کر دینا، اور اس کے گھر میں جتنا جو تھا، جتنا سرکہ تھا، جتنا شہد تھا، جتنا کھانے کا ساز و سامان تھا، سب نکال کے سلمان فارسی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور پیش کر کے بولا لے یہ کمل فاطمہ کو دے دینا اور یہ سارا کھانا فاطمہ کے قدموں میں پیش کر دینا. فاطمہ چاہے تو کھا لے، چاہے تو لٹا دے. کہنے لگا سلمان میں نے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، تو نے سب کچھ قربان کر دیا. کہنے لگا جب محمد کی پہچان ہی ہو گئی ہے تو اب مال کی کیا قیمت ہے ان کے سامنے. ہائے ہائے، اب مال کی کیا قیمت ہے جان کے سامنے. اللہ اللہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اب تو سب کچھ دے دینا. کہنے لگے فاطمہ بہت خوددار ہے، تیرا سارا مال قبول نہیں کریں گی. ہو سکتا ہے فاطمہ منع کر دیں، ہو سکتا ہے فاطمہ یہ کہہ دیں کہ میرا اس پر حق نہیں ہے، میرا ادھیکار نہیں ہے، سلمان اتنا مال کیوں لے آیا، تو میں کیا کروں گا. تو یہ یہودی کہنے لگا سلمان نبی کی شہزادی کی بارگاہ میں کہہ دینا وہ یہودی نہ رہا، اس نے اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیا ہے اور اپنے مال کو نبی کی آل کے حوالے کر دیا ہے. اب کچھ نہ رہا، اپنے مال کو نبی کی آل کے حوالے کر دیا ہے اور اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ. میرے بھائیو، اللہ نے جوانی دی ہے تو نبی کی محبت میں اس جوانی کو گزارو. اللہ نے مال دیا ہے تو نبی کی محبت میں اس مال کو دین کی راہ میں خرچ کرو. حرام کاموں میں اس مال کو خرچ نہ کرو، شرابوں میں خرچ نہ کرو، جوا سٹے میں خرچ نہ کرو. اس مال کو کئی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ تمہیں میدان محشر میں شرمندہ ہونا پڑے. میرے بھائی یہ مال ایسی جگہ خرچ کر دو کہ وہ مال تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور میرے بھائی ذرا غور کرنا، سارا مال فاطمہ کی بارگاہ میں آ گیا، یہ یہودی نبی کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا اب مجھے کلمہ پڑھا دو، داخل اسلام کر لو. میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، میرے نبی سے کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں. یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور جھومتا جا رہا ہے اور کچھ کہتا جا رہا ہے. ڈاکٹر اقبال اس کے کہنے کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کی.